ہماری کاؤنسلنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کاؤنسلنگ کی ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو راہ راست پہ لانا ہے. ٹھیک ہے. آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا نا جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہوگا یہ جو ایک ہی انسان میں کئی قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ان کو ریکٹیفائی کرنا، یہ ہر انسان کا مطلب اصل میں تو کام ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگ کیونکہ اتنی نالج نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کے پاس، تو اس لیے وہ اسکپ کر جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو بچہ کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا کچھ عادتیں ہیں جو آپ کو بینگ فیملی اپنے اندر ڈالنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. یہ سلوشنز ہیں، یہ سلوشنز ہوں گے جو اب میں آپ کو، کیونکہ پہلے ہم آپ کو بات کرتے ہیں پرابلمس کی، آپ کو بتاتے ہیں کہ پرابلم کیا ہو سکتے ہیں، ڈیزیز کیا ہے، پھر ہم آہستہ آہستہ آتے ہیں سلوشنز کی طرف کہ اب اس کا کرنا کیا ہے. دیکھیں جی، بیسکلی ویسے تو کافی آتے ہیں اس دنیا میں، لیکن اگر آپ صرف ان کو بوائل ڈاؤن کر کے 7 عادات پہ اگر آ جائے نا تو یہ کامیابی کی ہیں. اب آپ کا ریلیشن شپ ایٹ سٹیک ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کی کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہے جس کو آپ فائٹ کر رہے ہیں، یا آپ کی کوئی جیسے آپ کی پراپرٹی کی ہے، کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہے، مسئلہ کوئی بھی ہو، کسی بھی نیچر کا ہو، اس کو ہم ان عادات کے ساتھ سالو کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کاؤنسلنگ کا رزلٹ اوور نائٹ نہیں آتا، یہ آتا تھوڑی دیر بعد ہے لیکن رہتا دیر پا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ فوری آپ کو تھوڑا سا رزلٹ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد سچویشن، کیونکہ انسان کی زندگی جو ہے نا یہ چلتی ہے جیسے اسٹاک مارکیٹ دیکھی ہے آپ نے کبھی؟ اسٹاک مارکیٹ کا گراف چلتا ہے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر 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 نیچے 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 پھر اوپر، یہ چلتا ہے. ایسے کچھ نہیں ہوتا. انسان کی زندگی کی لائف لائن دیکھی ہے آپ نے کبھی؟ جب آپ ای سی جی انسان کرائے یا ہارٹ کے ڈاکٹر پہ جائے، وہ ایک مشین سی لگاتے ہیں، وہ کیسے چلتی ہے؟ وہ بھی اسی طرح ہی چلتی ہے. یہی طریقہ ہے انسان کے اندر جو 17 کیمیکل ہیں ان کے موو کرنے کا. کبھی کوئی کیمیکل اوپر ہے، کبھی کوئی کیمیکل اوپر ہے، کبھی کوئی کیمیکل نیچے ہے. کبھی ایڈرینلین کا کیمیکل بہت اوپر ہے تو انگزائٹی ہوئی ہوئی ہے، وہ نیچے آیا تو ڈوپامین کا اوپر ہو گیا تو مزہ آ رہا ہے، سیروٹونین کا اوپر ہو گیا ہے تو سکون آ رہا ہے. کبھی ڈوپامین بھی اوپر ہے اور ایڈرینلین بھی اوپر ہے، تو یہ 2 اوپر ہیں باقی نیچے. تو آپ میری بات سمجھیں، یہ ایسے ایسے کر کے چلتے ہیں. موڈ مزاج کی جو بیماری ہوتی ہے نا، اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہمارے کیمیکل امبیلنس سے ہوتا ہے برین کے اندر. اچھا، جو سوسائڈ ہے جس کو ہم خودکشی کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی کیمیکل امبیلنس سے ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اب تو ہم گھروں میں رہتے ہیں، پنکھے لگاتے ہیں، ملازم رکھتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا انڈسٹریلائزیشن ہو گئی، یہ تو ہو گئی اربن سوسائٹی. رورل سوسائٹی میں آج سے کوئی 100 سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں تو کیا آپ کے دادا کے دادا کے دادا کے بھی یہی لائف سٹائل تھا؟ ٹھیک ہے. وہ لائف سٹائل چینج تھا. اچھا، جب آہستہ آہستہ ترقی آتی ہے نا، انسان کی زندگی میں ہر چیز کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. جب ایک انسان بہت پیسہ کمانے لگتا ہے، بہت کامیاب ہو جاتا ہے اور ہوتا جاتا ہے اور اپنے کام کے ساتھ جٹ جاتا ہے، ورکہولک بن جاتا ہے، تو اس کے ریلیشن شپ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ماں کہتی ہے تم تو گھر ہی نہیں آتے، بیوی کہتی ہے تم ٹائم ہی نہیں دیتے، بچے بھی گلا کرتے ہیں ابو آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ نہیں آتے، آپ تو یہاں. اب وہ لگا ہوا ہے اپنی زندگی میں. انسان مرد کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں پیسے کماؤں، جتنے زیادہ پیسے کماؤں گا اتنی دیر تک میری فیملی سکون میں رہے گی. یہ نہ ہو کہ اللہ معاف کرے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال بعد جا کے میری سچویشن خراب ہو جائے اور میری فیملی. مرد کا دماغ اس طرح چل رہا ہو، عورت کا دماغ اس طرح نہیں چلتا. عورت کا دماغ اس طرح چلتا ہے کہ اگر اس نے کھانا بنایا تو آپ نے تعریف نہیں کیا نا تو وہ خام خواہ میں منہ بنا لیتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بھی تعریف تو کرو. بندے کی ذہن میں بھی نہیں ہوتا. جب پرانے وقتوں سے نئے وقت کی انڈسٹریلائزیشن آئی، نیا ٹائم آیا، گاڑیاں آنی شروع ہوئیں، بلڈنگز بننی شروع ہوئیں، تو مرد حضرات جو تھے وہ پہلے گاؤں میں پنڈوں میں زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے، صبح صبح ہل جوتنے جاتے تھے. تھوڑا ہل جوت لیا 2-3 گھنٹے، وہاں بھی بیوی پہنچ گئی کھانا لے کے. ایک سسٹم تھا، ایک روایت تھی. بیوی نے مل لیا اس سے، ہسبینڈ نے اس سے مل لیا، بیوی پھر واپس آ گئی، بچوں میں لگ گئی، پھر ہسبینڈ کوئی دوپہر تک گھر آ گیا. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ سارا دن تو کھیتوں میں رہتے نہیں، پانی لگا کے وہ دوپہر تک گھر آ گیا. اب دوپہر سے لے کے رات وہ گھر ہی ہے اگلے دن جب تک اس نے کام پہ نہیں جانا. بہت ہوا اپنے ہی گھر کے باہر بیٹھک میں گیا، وہاں جا کے بیٹھ گیا، 2-4 دوست آئے ان سے مل لیا، کوئی حکا شکا پی لیا. یہ ایک جنرل لائف سٹائل تھا.
اب وہاں سے جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی، جب رورل سوسائٹیز، جب اربن سوسائٹیز بنی، جب بلڈنگز بنی، تو لوگوں نے کھلے کھلے میدانوں میں رہنے کے بجائے یہاں پہ پہلے وہ کیا کرتے تھے، ہر انسان کے پاس گھر چاہے چھوٹا سا ہو، میدان بہت کھلا ہوتا تھا، زمین ٹھیک ہوتی تھی. ایسے ہی ہے، اب زمین کوئی نہیں ہے، گھر ہے. سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ چینج ہوا، یہ شفٹ ہوا. اب جب یہ ہونا شروع ہوا تو خواتین نے پتہ کیا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے سوسائڈ کرنا شروع کر دیا. یہ ایک بہت بڑی ریسرچ ہے ایمیل ڈرکہیم کی. ڈرکہیم یہ کہتا ہے، یہ سائنٹسٹ ہے، سائیکالوجسٹ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب حالانکہ اچھے وقت میں آپ آ رہے ہو، نیا سسٹم میں آپ آ رہے ہو، ان کو ڈپریشن اس لیے ہوگی کیونکہ یہاں پہ آ کے مرد حضرات صبح کام پہ گیا بیچارہ، رات کو واپس آیا. اچھا رات کو جب واپس آیا نا تو کوئی گپ نہیں، کچھ نہیں، کھانا کھایا نہیں کھایا سو گیا، کیونکہ اس نے پھر صبح جانا ہے. اب یہ 7 days a week کی روٹین ہو گئی. جہاں وہ پہلے بیٹھتے تھے شام کو، پنکھے جھل لیتے تھے ہاتھ سے لیکن گپ لگاتے تھے، پوری فیملی اکٹھی ہوتی تھی. آپ کے جب لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا، آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ کو خوشی کے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں. جب آپ کے خوشی کے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت دونوں ٹھیک ہوتی. کینسر کا مرض اگر کسی کو لاحق ہو جائے، ڈائبٹیز کا ہو جائے، یا کوئی بھی ایسا پرائمری کرونک ایسی کوئی النس بندے کو لاحق ہو جائے، تو سب سے پہلی چیز ڈاکٹرز کہتے ہیں فیملی سپورٹ. واٹ از فیملی سپورٹ؟ فیملی کے جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے خوشی کے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں، اور انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے. تو یہ میں آپ کو ایک شفٹ بتا رہا تھا کہ جب لوگوں نے، عورتوں نے سوسائڈ کرنا شروع کیا تو ڈاکٹرز نے یہ سوچنا شروع کیا، سائنٹسٹ نے، کہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا ہر سوسائڈ کرنے والی عورت جو ہے وہ ہے پنڈ کی، شہر کی تو ہے نہیں. تو جو پنڈ سے ادھر آ رہے، تو جب انہوں نے ریسرچ کیا، ڈیٹا اکٹھا کیا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جب وہ غربت کی زندگی سے عمارت کی زندگی میں آئے، یعنی سٹی میں آئے جب گاؤں سے، تو ان کے لیے لائف سٹائل چینج تھا، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے. وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے تو انسٹیڈ کہ ہم ان کو خوشی ہوتی ہے، ان کو ڈپریشن ہونے لگی. جب ان کو ڈپریشن ہونے لگ گئی، ان کی زندگی کا، یہ عورتوں کی بتا رہا، کیونکہ عورتیں گھر ہوتی تھیں، گاؤں میں عورتیں گھر ہوتی ہیں، وہ باہر جا کے اس طرح کام نہیں کرتی کہ آفس میں چلے گئے، وکیل بن گئے، ڈاکٹرز، وہ نہیں کرتی. شہر کا یہ سسٹم ہے. تو اب تو بلکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مائیں زیادہ کام کر رہی ہیں، باپ کم کام کر رہے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ. تو جب ایسے ہوا تو ڈاکٹرز نے یہ دیکھا کہ یہ جو خودکشی کر رہے ہیں، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ گاؤں سے اب شہر میں آ گئے ہیں، لائف سٹائل ان سے مینیج نہیں ہو رہا، ایکسیپٹنس ان کو نہیں آ رہی، اور ان کے جو ڈپریشن کے کیمیکلز ہیں وہ اپ رہنے لگ گئے، انگزائٹی کا کیمیکل اپ رہنے لگ گیا. خوشی کا آپ جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس، ایک اکثر کہتے ہیں کہ میں تڑکا جہاں لگا رہتا ہے. یہ تڑکا کیا ہے؟ اب یہ ملازم کی جو انہوں نے بات کی ہے نا، یہ 100% صحیح ہے، 120% صحیح ہے. میں کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہم ملازموں کے ملازم ہوئے ہیں. رات کو میری والدہ کہتی ہیں صبح وہ آئے گا تو اس کو یہ دینا ہے، کھانے کو یہ دینا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے. ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو اتنی زیادہ فیسلٹیز دیں کہ وہ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں. ٹھیک ہے، ہم ملازموں کے ملازم بنے ہوئے ہیں، ہم نے ایک رول اپنا لیا نا. اب جب فار ایگزامپل ہم جب ایک رول اپنا لیتے ہیں نا، تو دنیا اس رول کو اسی طرح ایکسیپٹ کر لیتی ہے. اگر آپ ہر ایک کو اپنی بے عزتی کر کے آپ کے اوپر سے ڈور میٹ کی طرح ٹاپ کے جانے کی اجازت دے دیں گی تو ہر کوئی آپ کے ساتھ یہ کرے گا. پھر بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے نال کیوں ہوتا ہے. اچھا کئی دفعہ آپ نوٹ کریں کہ ایک بچہ ہوتا ہے جس کو ہر وقت ہی چوٹیں لگ رہی ہوتی ہیں، ہر وقت چوٹیں لگ رہی ہوتی ہیں، ہر روز چوٹیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور دن میں 10 دفعہ چوٹ لگ رہی ہوتی ہے. اسی بچے کا ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے اور بارہا ہوتا ہے. اسی بچے کی کبھی ٹانگ ٹوٹتی ہے، کبھی بازو ٹوٹتی ہے، اور بارہا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وہ ایکسیڈنٹ پرون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو ایک انسان ہے وہ سمندر کے بالکل کنارے چل رہا ہے تو اس کا گرنا سمندر میں زیادہ اس کے چانسز ہیں، یا وہ انسان جو اس سے 5-10 میل دور ہے؟ تو جو قریب ہوتا ہے وہ پرون ہو جاتا ہے. تو ہم اٹریکٹ کرتے ہیں کہ اگلا ہمیں، انگریزی میں ایک بڑی زبردست کتاب ہے، وہ کہتے ہیں وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. ہم اپنے والدین کو، ہم اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بچوں کو، اولاد کو، ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کر. کئی فیملیز ہوتی ہیں جن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب یا میری والدہ میرے ساتھ بہت زیادتی کرتی ہے، بہت زیادتی کرتی ہے، یا والد یا والدہ کہیں گی کہ میرا بچہ بہت ہی بدتمیزی کرتا ہے میرے ساتھ، بہت بدتمیزی کرتا ہے، بڑے جواب دیتا ہے، بڑا یہ کرتا ہے. اچھا وہی بچہ باہر کسی نہ کسی کے سامنے سیدھا تک ہوتا ہے.
کوئی اس سے ایسی بات نہیں کرتا کہ سچویشن خراب ہو. کیوں؟ کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے سے کمزور کسی چیز کو دیکھتے ہیں ہم اس پہ غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. ایک بیٹا جو ہے وہ ساری زندگی اپنے باپ کو دیکھتا رہتا ہے کہ کیسے میں نے اس کی جگہ لینی ہے. اسی لیے جتنے بھی ہمارے بادشاہ آئے, بابر سے شروع ہو جائیں 1502, 1502 میں آیا تھا میرے خیال سے بابر, ٹھیک ہے جی, 51 ایئرس تک اس نے حکومت کی. اسی کے بچے نے اس کو مارا اور کنگ بنا, ٹھیک ہے جی, ہمایوں کے بعد اکبر آیا جس نے ہمایوں کو مارا اور کنگ بنا. اکبر کا بیٹا پھر اس کے بعد آیا جہانگیر نے کہا کہ میں ابے نو مار نہیں سکتا, اینو ایگزائل تے بھیج دیو. اس نے اس کو اٹھا کے کہا بھائی فلانے محل میں چلے جاؤ تو اتنے جا کے رہو, ہن بس تہاڈی بس ہوگی, اب آپ کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے. زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا. ساتھ ایسی بھی شاہ جہان کے بارے میں ایسی بھی رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے گرد ساری رات چکر لگاتا رہا اور وہ مر گیا, بیٹا بچ گیا جب وہ بیمار تھا. اچھا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ اینیمل کنگڈم میں دیکھیں تو ایک شیر ہوتا ہے, ایک شیرنی ہوتی ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں 8-10. جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک فیملی بن جاتے ہیں, اور پھر اسی بچوں میں سے ایک بچہ میل ایسا ہوتا ہے جو ایک دن اپنے باپ کو مارتا ہے اور اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. ورنہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا اس کو کوئی کنگ نہیں مانے گا. یو ہیو ٹو بیٹ دا بیسٹ. آپ کو بہترین جو ہے, جو بیسٹ ہے, نمبر 1 ہے, اس کو بیٹ کرنا پڑتا ہے نمبر 1 بننے کے لیے. یہ مثال میں آپ کو کس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سارا کمال ہمارے دماغ کا ہے. انسانوں کے اندر کوالٹی یہ ہے, انسانوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک برین دی ہے جس کو ہم ہیومن برین کہتے ہیں, جو ہمیں اشرف المخلوقات بناتا ہے, جو کہ ہمیں ان لوگوں سے بہتر اور بالا تر بناتا ہے, ان جانوروں سے. اور دوسرا برین جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینیمل برین, جانوروں کا برین. اچھا, پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے کون سا برین ڈیولپ ہوتا ہے؟ اینیمل برین, کیونکہ وہ بادام کے سائز جتنا ہوتا ہے, اتنا سا ہوتا ہے بس ہر انسان کا. اور جو ہیومن برین ہوتا ہے نا وہ یہ فرنٹ والا ہوتا ہے, یہ موٹا ہوتا ہے, جیسے میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا ہوتا ہے, کرکٹ بال سائز جتنا ہوتا ہے. خرابیاں وہ والا برین کرتا ہے, صحیح اس والے برین نے کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے خرابیاں آپ کے بیٹے نے کی, صحیح آپ اور میں مل کے یہاں پہ اس کو کر رہے ہیں. تو یہ ساری گیم کیمیکل امبیلنس کی ہوتی ہے. 80% زندگی میں جو بھی آپ کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہیں اس میں 80% صرف اس حصے کا تعلق ہوتا ہے, اتنے سے حصے, اور 20% باقی باڈی کا ہوتا ہے. اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے یہاں سے اٹھ کے وہاں جانا ہے تو پہلے میں فیصلہ کروں گا. جب میرا برین اس چیز کو مان لے گا تو پھر میں یہاں سے اٹھ کے واک کر کے وہاں پہ چلا بھی جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیمیکلز کو آپ اگلے کے بندے کے کیمیکلز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے بیہیویئر سے. اگر کوئی بندہ غصے میں ہے تو آپ اس کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں, آپ کو ٹھنڈا کرنا آنا چاہیے. اگر وہ سیڈ ہے تو آپ اس کو اپ لفٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ ڈی موٹیویٹڈ ہے آپ اس کو موٹیویٹڈ کر سکتے ہیں. اگر وہ تھکا ہوا ہے تو آپ اس کی تھکن کچھ لے سکتے ہیں. اس کو جیسے میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا, اس پرٹیکولر فینومینا کو ہم کہتے ہیں کروشل کانورسیشن, یعنی مشکل گفتگو. آپ کو مشکل گفتگو کرنی آنی چاہیے. اور آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو لاسٹ سیشن میں کیا کہا تھا مشکل گفتگو کے بارے میں؟ اس کے تین پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں سٹیکس آپ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایموشنز آپ کے اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور اوپینین آپ کے ویری کر رہے ہوتے ہیں. اتفاق نہیں ہوتا آپ کا کسی بات پہ, غصہ دونوں کو چڑھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر جھگڑا ہو جائے تو اس کا جو نتیجے میں سٹیکس ہوں گے وہ بہت ہائی ہوتے ہیں, یعنی کہ نقصان آپ کو بہت زیادہ ہے اور فائدہ شاید اتنا زیادہ نہیں ہے. نقصان زیادہ ہے اگر خراب ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ ہم کہتے ہیں کروشل کانورسیشن سیکھیں. اچھا, اگر آپ کی بچہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس سے نیوٹرل سبجیکٹس پہ بات کیا کریں, اس سے ان سبجیکٹس پہ بات کیا کریں جس کے اندر آپ ہر وقت اس سے اس کی پڑھائی کا, اس کے کریئر کا, اس کے ریلیشن شپ کا نہیں پوچھ رہے. ادر ٹاپکس, کبھی کھانے کے بارے میں کر لی, کبھی کرکٹ کے بارے میں کر لی. اس کو کہتے ہیں نیوٹرل ٹاپکس. نیوٹرل ٹاپکس پہ بات کرنا پیشنٹس کے لیے آسان ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا, کبھی آتا ہے جم کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے, جم کے بارے میں یہ ایکسرسائز ایسی ہوتی ہے, فلانا ہوتا ہے. آپ کا کام بھی ہے ایسی ٹاکس کو انیشیٹ کریں. سائلنس میں نہیں جانا اور وائلنس میں نہیں جانا. اس ٹائم آپ سائلنس میں ہیں, آپ ویٹ کر رہی ہیں کہ وہ کچھ کہے گا تو میں یہ کروں گی. آپ ریئیکشنری ہوئی ہوئی ہیں, آپ ریئیکٹ کر رہی ہیں. تو سب سے پہلا
جو پوائنٹ ہے آج کا جو کہ آپ نے سیکھنا ہے وہ آپ نے ری ایکٹ نہیں کرنا, وہ آپ نے پرو ایکٹ کرنا ہے. پرو ایکٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پرو ایکٹیو ہونا ہے. پرو ایکٹیو کیا ہوتا ہے, یہ پہلا پوائنٹ ہے. ایک فائٹر نیچر ہوتی ہے جو عمران خان صاحب کی ہے. وہ کہتا ہے مر جاؤں گا, ٹوٹ جاؤں گا, گر جاؤں گا, پر سودا نہیں کروں گا. لیکن جب آپ کو ریلیٹیولی لوگوں میں سے کچھ جب چیز بہتر لگتی ہے نا, وہ بہترین ہوتی ہے کیونکہ اس سے اوپر کوئی نہیں ہوتا. اس ٹائم ہم خیر وہ تو تھوڑا سا ڈائگریس کر جائیں گے, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں ڈٹرمنیشن کی, کہ اس کا ایک ڈائلاگ ہے, وہ کہتا ہے آخری بال تک کھیلوں گا. جب آپ میچ کھیل رہے ہوتے ہو نا اور آپ کو نظر آ گیا نا کہ آپ ہار رہے ہو, پھر بھی اپنی بیسٹ دینا اصل سپورٹس مین کا کام. اکثر لوگ کہتے ہیں یار انہیں بھی بھجی جائیے, ایویں تھکائے اپنے آپ کو, وہ ذہنی طور پہ ہار جاتے ہیں. جب آپ ذہنی طور پہ ہار جاتے ہیں تب آپ ہار جاتے ہیں. آپ میں اور آپ کے بچوں میں صرف فرق اتنا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے دنیا دیکھی ہے, آپ جہان دیدہ ہیں, سارا کچھ. آپ ذہنی طور پہ اتنی جلدی ہار نہیں مانتی, یہ ذہنی طور پہ جلدی ہار مان جاتی ہیں. اور اس میں ان کا قصور اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ شروع سے جب سے انہوں نے اپنے بچپن سے جوانی میں جب شادی کی زندگی میں کی, جب سے ہوش سنبھالا ہے نا, تو ان کے ساتھ سو کالڈ زیادتیاں ہوئی ہیں, نقصان ہوا ہے ان کا. اور جس بندے کا ویسے نقصان بہت ہوتا ہے نا, اس کو ہر کوئی چور لگتا ہے. یہ بھی فیکٹ ہے. کلاس میں آپ کی کوئی چیز چوری ہو جائے نا, آپ کو اٹھ کے ہر بندہ چور لگ رہا ہوتا ہے. نہیں یہ بھی کر سکتا ہے. جو کلاس کا سب سے شریف بچہ ہوتا ہے نا, اس پہ زیادہ شک جاتا ہے کہ اس نے کبھی کچھ نہیں کیا, اسی نے کیا ہوگا, تاکہ میرے بھی شک نہ جائے. انسان کا دماغ جو ہے نا بڑی کمال چیز ہے. آپ جو کھانا اس کو دیں گے یہ ویسا بنتا جائے گا. اگر آپ فوڈ فار تھاٹ ہم جس کو کہتے ہیں, اگر آپ اپنے آپ سے نیگیٹو باتیں کرتے رہیں گے, نیگیٹو میسیجز دیتے رہیں گے, میں نہیں کر سکتی, بہت مشکل ہے, بہت لمبا ہے, بہت ایکسپینسو ہے, کوئی بھی چیز بہت برا ہے, بہت اچھا ہے, تو یہ آپ اپنے آپ کو آل دا مور ریزنز دے رہے ہیں اس چیز کو بلیو کرنے کے جس ٹریپ میں آپ آلریڈی گرے ہوئے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک یہ کسی میرے خیال سے جرمن یا فرانسیسی جرمن وار کے دوران کوئی ایک بہت بڑا آرمی آفیشل جو تھا وہ پکڑا گیا, بہت بڑا, ٹھیک ہے جی. اور جرمنی والوں نے جب بڑے وہ کیا کہتے ہیں خطرناک اور بڑے غسیلے قسم کے نا وہ لوگ ہیں جرمنی والے, مطلب ان میں انسانیت آپ کہہ لیں شاید کم ہے کیونکہ بڑے کروڈ لوگ ہیں. تو وہاں پہ نا انہوں نے ان کا بڑا کوئی نا میجر کپتان جو میجر کرنل تھا نا, وہ پکڑ لیا, یا شاید جنرل پکڑ لیا. تو جب انہوں نے پکڑ لیا تو اس جنرل کو انہوں نے اپنے پاس کوئی تقریباً 8 کے 9 سال رکھا, اور اس جنرل کو روز یہی لگتا تھا کہ آج میری موت ہے تو آج مار دیں گے. تو کیونکہ وہ پرزن آف وار کو چھوڑتے نہیں ہیں, وہ اسے ساری انفارمیشن لے کے اس انفارمیشن کے اوپر ایکٹ کر کے اینڈ اس کو مار دیتے ہیں. تو جب یہ جنرل وہاں سے نا کوئی 8 کے 9 سال بعد چھوٹ آیا, چھوٹ کے جب وہ آ گیا تو لوگوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا, پوچھا وہ تم آگے, ہم تو سمجھتے تم مر گئے ہو, تو یہ ہے تو وہ ہے فلانا ہے. تو اس سے پھر پوچھا, اور اس پہ پھر انہوں نے کتاب لکھی, اس سے پوچھا کہ تم نے وہاں پہ سروائیو کیسے کیا, اور تمہیں دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ تم ڈپریشن میں ہو, تم نے اتنا عرصہ قید میں کاٹ دیا, تمہارے حالات دیکھ کے کیا چکر ہے. تو اس نے کہا اٹس اونلی ان دا مائنڈ, یہ صرف مائنڈ میں ہوتی ہے چیز. اگر آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے تو آپ ڈھیلے ہو جائیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکل وارفیئر. سائیکولوجیکل وارفیئر یہ جنگیں لڑنے سے پہلے جیتی جاتی ہیں, لڑنے کے بعد نہیں جیتی جاتی, لڑنے سے پہلے جیتی جاتی ہیں. اور کون جیتتے ہیں؟ جن کی اسٹریٹجیز ان پلیس ہوتی ہیں, جنہوں نے پہلے سے تیاری کی ہوتی ہے. جیسے کہ آرمی نے روز جنگ تو نہیں لڑنی ہوتی نا, روز تیاری کرتی. اگر ایسے ہو جائے تو ایسے کر لو, اگر اس سچویشن میں آ جائیں تو یہ کر لو, یہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوگی, یہ ہماری سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہوگی. اگر کسی نے ایئر اٹیک کیا آپ نے یہاں سے یوں کرنا ہے, اگر کسی نے ایسے کیا آپ نے یہ کرنا ہے, سمندر سے کوئی آیا تو آپ لوگوں نے یہ. ان کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجیز, یہ پہلے سے بنا کے رکھنی پڑتی ہیں. سو پہلا پوائنٹ اس پہ ہم واپس آتے ہیں جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ 7 ہیبٹس جو آپ نے اپنے اندر انکلکیٹ کرنی ہے, وہ عادتیں, یا آپ ان کو 7 مینٹل میپس بھی کہہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلی ہے آپ نے پرو ایکٹیو ہونا, یعنی کہ پہلے سے تیاری کرنی ہے ہر چیز کی. اگر بچے سے بات کرنی ہے کوئی, جیسے میں آپ کو کہتا ہوں تھیراپیوٹک ٹاک جس کا کوئی نتیجہ آنا چاہیے, تو اس کو آپ کو پہلے سے تیاری کرنی ہے. اپنی امی کے ساتھ, اپنے بھتیجے بھانجے کے ساتھ,
یا کسی کے ساتھ یا شیشے میں کھڑے ہو کے نا کہ اچھا میں یہ اس کو کہوں گی. اور کوئی بھی کانورسیشن جو آپ نے اپنے لوڈ ون کے ساتھ کرنی ہے نا, وہ کتنی دیر کی ہونی چاہیے میکسیمم. دیکھیں کھو دیتا ہے قدر روز کا آنا جانا, سنا ہوا نا آپ نے, جتنا مرضی پیار ہو جب کوئی روز آتا ہے نا تو پھر اس کی وہ عزت نہیں رہتی. سمپل سی بات, 5 منٹ بہت ہے. 5 منٹ میں نا میں آپ کو ایک پوری کتاب کا ریویو دے سکتا ہوں, پوری کتاب کا جو کہ 300-350 پیجز کی ہوتی. پوری کتاب کا میں آپ کو 5 منٹ میں ریویو دے سکتا ہوں. اور 100-125 پیج کی کتاب جو ہے یہ میں تقریباً 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے میں ختم کر سکتا ہوں, اسپیڈ ریڈ کانسیپٹ. تو یعنی کتاب کی ہم بات کر رہے ہیں. تو جب ہم نے نارمل بات کرنی ہوتی ہے نا, ہم اس کو شارٹ رکھتے ہیں اور سویٹ رکھتے ہیں. تو آپ جب کسی کو بہت زیادہ انفارمیشن بھی دے دیتے ہیں نا, میں آپ کو سیشنز میں بہت زیادہ انفارمیشن دینے کی بھی کوشش نہیں کرتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز ہی نہ ہو جائیں کہ اے کرنا سی یا اے کرنا. میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں, پہلی چیز ہے یہ جنرل ٹرمز ہیں, یہ عادت آپ نے اپنے اندر ڈالنی ہے. پرو ایکٹیو ہونا ہے, آپ نے پہلے سے تیاری کرنی ہے. ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے کہ یہ میں نے اس سے بات کرنی ہے, یہ بات کھڑے کھڑے اس سے میں کروں گی اور نکل جاؤں گی. اگر آپ اس سے لمبی بات کرنا چاہتے ہیں, سے 20 منٹ سے یا 20 منٹ کے اوپر کی, تو پھر آپ ٹائم سیٹ کرتے ہیں. یہ نارمل زندگی میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا مشکل لوگ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں پیسمسٹ. پیسمسٹ کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو لوگ. کوئی بھی بات آپ ان کو کہنا او نہیں جی ایسے ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بات آپ اس کو کہہ دینا او نہیں نہیں او نہیں, انہوں نے نہیں سیکھا ہوتا ہے زندگی میں, انہوں نے نہیں کہنا ہے. ہم یہی ڈھونڈتے ہیں کہ بچے کے ویک پوائنٹس اور بچے کے اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں. اچھا اب آپ نے کہا کہ اسلام پہ جب بھی کوئی بات کرو تو وہ سنتا ہے. تو ایسے موقع پہ نا آپ ان کو ٹاسکس دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی. یعنی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ والدین کے حقوق پہ تھوڑی سی ریسرچ کر کے مجھے بتائیں گے آپ. میں نے کسی کو سمجھانا ہے, کسی بچی کو بھیجنا ہے, کہے گا تو آپ نے آگے سے کہنا ہے کہ بیٹا مجھے صرف یہ چاہیے کہ آپ میری مدد کر سکتے ہو یہ فائنڈ آؤٹ کرنے میں نیٹ سے. میں نیٹ پہ اتنی سیوی نہیں ہوں, نیٹ پہ سب کچھ ہے. تو والدین کے حقوق کیا ہے یہ تو مجھے ذرا نکال دیں. والدہ, بہن اور بیوی کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا. حقیقت بات یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی کہہ دیں نا میں بڑا اچھا انسان ہوں, 5 وقت کی نماز تو ریگولر نہیں پڑھی جاتی, ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے, ایک چھوٹا سا کام تو کر نہیں سکتے. اچھے ہم کہاں, اگر اچھے ہوتے تو پھر ہم جنت میں نہ ہوتے, زمین پہ تھوڑی. زمین پہ انسان اپنی بیسکلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو سزا کے طور پہ ہی آیا ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین دا پھل کھاتا ہے نا, جاؤں جا کے دیکھو زمین تے کیا ہے. وہ ہٹلر نے نا, آپ کو پتہ ہے اس پوری دنیا کے نا وہ یہودی مار دیے تھے, چند چھوڑ دیے تھے. پتہ چند کیوں چھوڑے, چند کتنے چھوڑے تھے, 8-10 چھوڑ دیے تھے, باقی سارے یہودی مار دیے. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ چند یہودی کیوں چھوڑے ہیں. ہر بندہ اس کو کہتا تھا تم زیادتی کر رہے ہو یہودیوں کے ساتھ, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا. کہتا یہ میں چند اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو پتہ لگے کہ میں نے یہودی کیوں مارے. آج آپ کو پتہ ہے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ہی دماغ کے تابع ہیں. فیئر ہے آپ کے اندر, بہت زیادہ فیئر, بہت زیادہ ڈر ہے. اگر یہ ہو جائے گا تو یہ کی ہو جائے گا. دیکھیں برا اور اچھا کچھ نہیں ہوتا, ہمیں ہی ہماری پرسیپشن ہوتی ہے جو اس کو برا اور اچھا بناتی ہے. میرا کام بطور تھراپسٹ یہ ہے کہ میں ان کو اتنا اکوپ کر دوں کہ یہ اپنے بچے کو بقایا زندگی آرام سے لے کے چل سکیں. غصے بھی وہ ہوگا, سیڈ بھی وہ ہوگا, خوش بھی وہ ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن بیماری میں نہیں ہوگا. بیماری کے ٹائم مینجمنٹ ہے, میں نے آپ کو بتایا ساری زندگی مینیج کرنے والا کام ہے یہ. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم 3 مہینے میں یہ بالکل ٹھیک تو کوئی بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک تو میں بھی نہیں ہوں, بالکل ٹھیک آپ نہیں ہیں, بالکل ٹھیک یہ نہیں ہے. تو یہ کیسے بالکل ٹھیک ہو جائے. ہم سب کو جب کوئی ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے, جب کچھ ہمارا لاس ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. جس کو نہیں ہوگی وہ بے حس ہوگا. اگر ہمیں کوئی فزیکل پرابلم ہے تو ہمیں تکلیف ہوئے, یہ نارمل ہے. اگر مجھ سے کوئی غلط بات کرتا ہے, مجھ سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے اور مجھے غصہ آتا ہے تو یہ نارمل ہے. اگر غصہ نہیں آئے گا تو پھر ہر کوئی میرے سے بدتمیزی کرے گا. لیکن آپ اس چیز کو ایکسپریس کیسے کرتے ہیں, فرق اس سے پڑتا ہے. پہلی بات میں نے آپ سے کی, سائلنٹ نہیں ہونا, وائلنٹ نہیں ہونا. خاموشی نہیں اختیار کرنی, وائلنس بھی نہیں اختیار کرنا. آپ نے رہنا اسرٹیونیس. اسرٹیونیس کیا ہوتی ہے, اپنی بات عزت سے, تمیز سے, احترام سے کہہ ڈالیں. کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو ایک بندہ دوسرے انسان سے نہیں کر سکتا. بری سے بری, اچھی سے اچھی, اچھے طریقے میں. جب آپ کسی بھی چیز کو ڈیسنٹ طریقے میں بتا کے اگلے کو پیش کرتے ہیں, اگلا سمجھ بھی جاتا ہے, بات بھی ہو جاتی.
تو ہمیں اس کمیونیکیشن کو سیکھنا چاہیے. یہ کمیونیکیشن کیا ہے؟ آپ کے پاس سیل فون جیسی چیز ہے آج کل تو سب کے پاس ہے, تو ہر چیز آپ کے سیل فون پہ ہے. اگر میں یہاں پہ جا کے گوگل پہ ڈالتا ہوں کوئی بھی پرابلم کہ مائی سن از ہیونگ دس پرابلم, یا وائی از ناٹ مائی سن ناٹ ٹاکنگ ٹو می, واٹ از بائی پولر ڈس آرڈر, ہاؤ کین آئی فائٹ دا ڈیزیز بائی پولر ڈس آرڈر, از اٹ اے مینیجیبل ڈیزیز, کوئی بھی چیز آپ ڈالیں گے نا آپ کو 10,000 چیزیں. گوگل از دا بیسٹ ٹیچر. آج کا ٹیچر ہی گوگل ہے. آپ مجھے یہ بتائیں جو ٹیچر اسکول میں پڑھا رہے ہیں وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ گوگل سے. گوگل کیا ہے؟ گوگل ایک ورلڈ ایک انجن ہے جس کے اوپر دنیا کی ہر انفارمیشن ڈلی ہوئی ہے, اور وہ روزانہ ڈال رہے ہیں, روزانہ نئی سے نئی چیز ڈال. پہلے سے سوچ کے جائیں اور نتیجہ آپ جو سوچیں گی وہ نکلے گا. اگر آپ سوچیں گی نا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا تو پھر وہ کچھ نہیں نکلے گا. یہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا ڈینٹ ڈالنے والا کام ہے. ٹھیک ہے, جو لوہار ہوتا ہے نا اور سنیار ہوتا ہے ان میں ایک چیز تو کامن ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ڈینٹ ڈالتے ہیں. اگر انہوں نے باڈی کی شیپنگ کرنی ہے تو تھوڑی وہ یوں نہیں ماریں گے, وہ ایسے 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 کر کے مارتے رہیں گے. لوہا گرم ہوتا رہے گا, ہلکا 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 مارتے رہیں گے, وہ شیپ میں آتا رہے گا. اگر وہ زیادہ زور سے مار دیں گے تو کام خراب ہو جائے گا, زیادہ کم ماریں گے تو کام فرق ہی نہیں پڑے گا. اس ٹریٹمنٹ کو اس طرح سے سمجھیں کہ یہ تھوڑا 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 کرنے والا کام ہے. سب سے پہلے اپنا ریلیشن شپ بہتر کریں, پھر اپنی رٹ اسٹیبلش کریں اپنے بچے کے ساتھ. کہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ بیٹا یہ کرنا ہے, ضروری نہیں کہ آپ اس کو جھانسی کی رانی بن کے کہیں گے یہ کرنا ہے. آپ بچے کو پیار سے بتائیں کہ بیٹا یہ بھی آپ کر سکتے ہو, آپشن اس پہ چھوڑ دو. ہمیشہ جو کام آپ چاہتے ہو اس کی سجیشن دے دو, آپشن اس پہ چھوڑ دیں ڈیسیجن کا. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بچہ بہت عقل مند ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وہ بہت سمارٹ ہے. تھوڑی سی بیماری ہے, کبھی کبھی اس کا دماغ جو ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے, بس اس کو روکنا ہے نا ہم نے. تو جب الٹا ہوتا ہے تو اس موقع پہ آپ کو وہ رول میں جانا چاہیے جس رول میں وہ آپ کے ساتھ نارمل رہتا ہے. دیٹس اٹ. اس ٹائم وہ باپ بنا ہوا ہے, آپ بیٹی بنی ہوئی. دوستانہ تو نہیں میں کہوں گا, کیونکہ کتاب یہ کہتی ہے کہ دوستانہ رویے جو ہے نا وہ خراب کرتے ہیں اولاد کو. آپ نے اس کے ساتھ رویہ رکھنا ہے والدانہ, لیکن فرینڈلی پیرنٹ, ناٹ اے فرینڈ. اچھا, جب آپ پیرنٹنگ کرتے ہیں نا بچے کی تو اس کے اندر کچھ چیزیں آپ کو اس کو بتانی پڑتی ہیں, چاہے اس کو اچھی لگیں یا بری, لیکن آپ کس طریقے سے کہتے ہیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو آپ اس کو کبھی کبھی گائے بگائے آتے جاتے یہ کہہ سکتی ہیں بیٹا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں آپ کو تکلیف میں دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے, یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, اپنی فیلنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں آپ کو تکلیف میں دیکھتی ہوں, اور مجھے اس سے زیادہ تکلیف اس چیز کی ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہی آپ اس تکلیف سے باہر آ سکتے ہو لیکن آپ آ نہیں رہے. تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاؤں گی کہ ہماری فیملی میں پرابلم ہے, اس کو کھل کے بات کریں. ہماری فیملی میں پرابلم ہے بائی پولر ڈس آرڈر کا, یا ہماری فیملی میں پرابلم ہے ڈپریشن کا. آپ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ آپ علی بھائی کے پاس جاؤ گے, آپ ان سے بات کرو گے, اس کے بعد آپ نے بتایا نہیں. آپ جاؤ, مجھے لگتا ہے, مجھے اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ وہ ہی مائٹ بی ایبل ٹو ہیلپ یو. وہ کہتا ہے پیسے ویسے, پیسوں کا آپ نے اسے ڈسکس نہیں کرنا کسی بھی صورت میں. دیکھیں پیسے کا اس کے ساتھ اس لیے بھی ڈسکس نہیں کرنا کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں, جو بیماری میں ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اس کا فائدہ کوئی نہیں, یہ تو میں ویسے بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں. سگریٹ پینے والا سمجھ رہا ہوتا ہے اتنے پیسے دے کے میرا سگریٹ چھڑا رہے ہیں تو میں ویسے بھی چھوڑ سکتا ہوں, اور جب چھوڑنے کی باری آتی ہے تو میکسیمم ایک دن دوسرے دن پھر واپس. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈیسیجن بنانا ہے, آپ نے اسٹرکچر بنانا ہے اپنی زندگی کو. آپ کی پبلک ڈیلنگ تھوڑی سی اسٹرانگ ہونی چاہیے, آپ کی ریٹ تھوڑی سی اسٹرانگ ہونی چاہیے. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب آپ اس سے بات کرتی ہیں تو اب جیسے آپ گھر جاتی ہیں, اگر وہ گھر بیٹھا ہے تو آپ اسے کہ بیٹا آپ کے پاس 5 منٹ ہیں, میں نے ٹاک کیا, آپ سے بات کرنی ہے میں کہا جی امی ہیں وٹ ایور. اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ فی الحال وہ آپ کی نہیں سن رہا, آپ کے پاس بیٹھی ہوئی, آپ ان کو کہیں, یہ اس کو کہیں کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ آپ نا تھوڑا سا کاؤنسلنگ میں جاؤ. ابھی تو میڈیسن کو چھوڑیں, اس سے بعد اس کو یہ کہیں کہ بیٹا آپ تھوڑا سا کاؤنسلنگ میں جاؤ, آپ بہت ڈسٹرب رہو, اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے آپ بہت ڈسٹرب رہو, اور ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ کی نانی نے بھی دیکھا ہے, یا آپ اس کو کہیں. اچھا, ہم فیملیز کو پہلی بات یہ بتاتے ہیں کہ بچے کی انیبلنگ اور پرووکنگ بند کریں, انہوں پیسے دینے بند کریں. دیکھیں ہم انفارچونیٹلی انسان ہے نا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم لوگ گائے بگاہے خود کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے. اچھا, جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک دن نہیں ہوں گے برداشت کرے گا, 2 دن نہیں ہوں گے, تیسرے دن وہ آئے گا, یا امی کے پاس یا نانی کے پاس. جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو وہ آپ کو کہے گا امی پیسے دیں,
یا اپنی امی کو کہے گا امی پیسے دیں, ٹھیک ہے. اچھا امی پرس کھول کے نا پیسے نہیں دے دیں گی, امی پوچھیں گی, امی کو پوچھنا چاہیے کہ کیا چاہیے آپ کو بیٹا, کیا کرنے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اور اس کہتے ہوئے اس میں یہ کر سکتی ہیں کہ پرس کی طرف ہاتھ ان کا چلا جائے اور اس کو پتہ لگ جائے کہ شاید پیسے ملیں, تو کہے گا امی مجھے بائک کے لیے چاہیے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, آپ نے پیسے دے دیے, اوکے, دس میک سینس. خود سوچنا کہ ہائے نے روٹی کھادی بھی نہیں. میری امی مجھے اکثر نا لندن فون کر کے کہتی ہوتی تھی جب میں انگلینڈ تھا کہ ہاں بیٹی کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. میں کہا ماں جی ٹھیک ٹھاک. تو کھانا کھا لیا ہے؟ میں کہا ہاں جی ماں جی کھا لیا ہے. کیا کھایا ہے؟ میں کہا ماں جی یہ کھا لیا وہ کھا لیا. اچھا اچھا, مجھے بڑی پریشانی تھی, میں سوچ رہی تھی کہ آئین نے کچھ کھاتا ہوگا. میں کہا ماں جی میں جب آپ کے پاس ہوتا تھا میں کیسے کھاتا. امی کہتی ہیں تم ٹھیک کھاتے تھے. میں کہا میں ادھر بھی ٹھیک کھاؤں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے, یہ وہ رویہ ہے جس کو وہ ایز ویک رویہ دیکھتے ہیں کہ میری فیملی مجھے پین میں نہیں دیکھ سکتی, جب میں یہ کروں گا تو پھر وہ یہ کرے گی. جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے پیسے مانگتا ہے نا, اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بچہ ہم سے پیسے مانگتا ہے وہ ہمارا اکاؤنٹیبل ہو جاتا ہے.